قاری صاحب آن لائن ہیں؟ جابر بھائی علامہ صاحب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شمع نیوز چینل اور پیغام اسلام ٹی وی۔ ہم یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کی یہ پہلی محفل ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ برطانیہ کے مشہور و معروف قاری حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد سلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی حاضر ہیں، اور قریب انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب محترم حضرت مولانا قاری غلام یاسین صاحب۔ انشاءاللہ جب تک وہ آتے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے معزز سامعین ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے قاری غلام یاسین صاحب تشریف لائے ہیں، اگر آئے ہیں تو اسٹوڈیو میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ ان کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد سے میں اس محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر محترم کہتے ہیں او دی شان اقلا تو بہتی ورائے، مصر جدی کوئی نہیں او میرا خدائے، فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا، جنوں بھی مولا ڈوبے ترا کوئی نہیں سکدا، جنوں بھی او مارے بچا کوئی نہیں سکدا۔ او دی شان بس ساری دنیا تو واکھے، نہ کوئی او دا چہرہ تے نہ کوئی او دی آنکھے، نہ ہتھاں تے پیراں دا محتاج رابے، نہ زیراں تے زبراں دا محتاج رابے، ہر ایک بات حق ہے، ہر ایک بات ٹھیک ہے، پر ایک کام دے وچ سانو رکھدا شریک ہے، درودہ سلامہ دی جد آوے واری، کرے شامل او خود ذات باری، ناصر محبتہ دا نقطہ کمال ہے، نبی دے ذکر وچ او خود ساڈے نال ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ قاری غلام یاسین صاحب ابھی آن لائن ہونے والے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ آئے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ آف ہو چکے ہیں، تو جب تک آتے ہیں تو آج کی یہ جو روحانی عرفانی وجدانی محفل ہے ربیع اول کے حوالہ سے، یہ ہماری پہلی محفل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شمع نیوز چینل اور پیغام اسلام ٹی وی۔ تو الحمدللہ حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، اور شاعر محترم کہتے ہیں فلک و خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چن تارے، نہ شب و روز دے ہوندے نظارے، نہ جن بشر تے کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ ہوندے، نہ کوئی مویا تے زندہ، نہ حوراں دے کسے، نہ آدم و ہوا، نہ یعقوب یوسف، نہ یوسف زلیحا، نہ تحتا تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی دے دربان ہوندے، نہ ملتی ایتھے کسے نو زندگانی، نہ ایتھے ہوا ہوندی نہ ہوندا پانی، نہ عرش فرش نہ حاکی نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے بھی شے دا سایہ نہ ہوندا، جے رب نے پیارے محمد نو بنایا نہ ہوندا۔
تو میں بھائی جابر صاحب سے عرض کروں گا کہ دیکھیں اسٹوڈیو میں اگر قاری غلام یاسین صاحب آئے ہیں تو اسکرین پر آن کر دیں انہیں۔ جی قاری صاحب آواز آ رہی ہے؟ تو میں دعوت دیے جا رہا ہوں جناب محترم حافظ محمد سلیم صدیقی صاحب کو کہ وہ آج اس روحانی عرفانی وجدانی محفل میں تلاوت قرآن مجید کی بھی سعادت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ تلاوت کے بعد بیان بھی فرمائیں۔ آج کی یہ جو روحانی عرفانی وجدانی محفل ہے اس کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے پیغام اسلام اور شمع نیوز کے اہم رکن ہیں جناب محترم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب، اور زیر سرپرستی فرما رہے ہیں صاحبزادہ اعجاز القادری صاحب۔ انشاءاللہ ان قریب وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد سلیم اختر صدیقی صاحب، آج آپ ہی اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ جو آج کی روحانی عرفانی وجدانی محفل ہے اس میں انشاءاللہ العزیز قاری غلام یاسین صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ان کی آواز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ جو ہم نے 12 محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتظام کیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم بھائی رستم علی اجنالہ صاحب کا، بھائی جابر علی صاحب کا، صاحبزادہ اعجاز حسین قادری صاحب کا، حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب کا کہ انہوں نے اس کے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم 12 محافل جو ہیں وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان کی بارگاہ میں چلتا ہوں کہ ان کی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں دوبارہ ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں پیغام اسلام کی طرف سے اور شمع نیوز کی طرف سے قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیم اختر صدیقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اپنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ تو میں چلتا ہوں جناب محترم قاری غلام یاسین صاحب کی طرف۔ آج ان کی آواز میں ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سعادت سننے کی جو ہے سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ جی قاری غلام یاسین صاحب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ پیر ذوالفقار شاکر صاحب اور حضرت علامہ حافظ سلیم اختر صاحب
آپ کو میلاد شریف کی گھڑیاں مبارک ہوں، اور آپ جتنے کو بھی بہت احباب مبارک۔ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی میلاد شریف کی بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور برکت ہم سب کو نصیب ہو۔ آمین۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا سبحان اللہ، الْمِيزَانَ سبحان اللہ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ سبحان اللہ، سبحان فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبحان اللہ۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ سبحان اللہ۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم زد فازد علیہ۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، ما أحسن الصوت، أحسن. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء جی السلام علیکم. مسجد خیر ہے نا؟ ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. قاری صاحب بہت ہی پیارے اور احسن انداز میں اور بڑی ہی خوبصورت اور پیاری آواز میں آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کی ہے. ہمارے بے شمار ناظرین اور سامعین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا بھی اور تمام جتنے بھی اہل اسلام اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی یہ روحانی عرفانی وجدانی پہلی محفل ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی اور یورپ سے بھی علماء کرام بھی، سناہن مصطفیٰ بھی اور قراء حضرات بھی ہمارے ساتھ جو ہیں انشاءاللہ موجود ہوں گے. آپ ان پروگراموں کو ضرور دیکھیں، شیئر کریں. تو جزاک اللہ قاری صاحب، بہت ہی احسن انداز میں آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، بلندیاں عطا فرمائے. تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں زیادہ باتیں کر سکوں، تو میں دعوت دیے جا رہا ہوں خطیب اسلام
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیم اختر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا دلکش دل آویز دل نشین خطاب فرماتے ہیں. جی حضرت علامہ قاری محمد سلیم اختر صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگته قصہ مختصر. تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے، اس مالک کون و مکان کے لیے، اس مالک ارض و سما کے لیے، اس مالک اکبر کے لیے جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور انسان کے سر پہ عزت و کرامت کا تاج پہنایا. رحمت کاملہ ہو پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ کے توسل سے اللہ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جن کے توسل سے اللہ نے ہم تمام کو پیغام اسلام ٹی وی پہ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. ہمارے نہایتی محترم مکرم حضرت علامہ ذوالفقار علی شاکر صاحب جو اکثر انداز میں پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، میں حضرت کا مشکور ہوں اور حضرت کو ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح میرے نہایتی فخر القرہ شمس القرہ جناب قاری غلام یاسین صاحب اور جناب صاحبزادہ اعجاز صاحب اور جناب محترم رستم صاحب تمام کو اور جتنی عالم اسلام پہ سننے والے ہماری مائیں بہنیں اور بھائی ہیں، علماء کرام، قرہ حضرات، حفاظ کرام، نعت خواں حضرات، تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے مہینے مبارک کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے فیضان کو سمیٹنے کی توفیق فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ ربیع الاول شریف کی پہلی محفل میلاد شریف ہے. اللہ تعالی اس محفل میلاد شریف کے توسل سے ہم تمام کی دین دنیا بہتر فرمائے. اللہ تعالی مشکلات کو آسان فرمائے اور میلاد شریف کے صدقے اللہ تعالی ہر مسلمان کے گھر رحمت برکت کا نزول فرمائے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، بڑی مشہور معروف آیہ کریمہ ہے. اکثر علماء کرام اس ماہ مبارک میں جب میلاد شریف کے موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں
اس کا بھی انتخاب فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ لفظ جو قل ہے، بعض لوگ تجوید کے قانون کو نہ جانتے ہوئے، کیونکہ آج کل ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حافظ ہوں، میں ہی قاری ہوں، میں ہی عالم ہوں. جس نے بھی درس نظامی کا نام یاد کر لیا وہ اپنے آپ کو عالم جانتا ہے. جس نے بھی 6 حروف ہلکی یاد کر لیے وہ اپنے آپ کو قاری جانتا ہے. لیکن یاد رکھیں، جن علماء نے، جن حفاظ نے، جن قرہ حضرات نے پاکستان میں محنتیں کر کے یہ دین حاصل کیا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مقام ہے. اس لیے جو لفظ قل ہے اس کو ہر حال میں ہیوی پڑھنا ہے، مفخم پڑھنا ہے. قل بفضل اللہ، لام کو لائٹ پڑھنا ہے. فرمایا کہ قل کا معنی ہے فرما دیجئے. اگر یہی یعنی قاف کو لائٹ پڑھا جائے تو اس کا معنی بدل جائے گا. فرمایا اے محبوب فرما دیجئے قل بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، اور پھر کیا کرو، خوشی مناؤ. تو حضرات گرامی، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے. ہر مہینہ عظمت والا ہے، ہر مہینہ شان والا ہے، ہر مہینہ رحمت والا ہے، ہر مہینہ برکت والا ہے، ہر مہینہ رفعت والا ہے، ہر مہینہ منزل والا ہے، ہر مہینہ بلندی والا ہے. مگر یہ وہ مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں آنے والا شان والا ہے، جس میں آنے والا عظمت والا ہے، جس میں آنے والا مقام والا ہے. عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، جو آنے والا ہے وہ شکل میں اعلیٰ ہے، وہ صورت میں اعلیٰ ہے، وہ حسن میں اعلیٰ ہے، وہ جمال میں اعلیٰ ہے، وہ کمال میں اعلیٰ ہے، وہ فصاحت میں اعلیٰ ہے، وہ بلاغت میں اعلیٰ ہے. اس کا نام نامی زمین پر محمد ہوگا، عرش پر احمد ہوگا. حضرات گرامی، آج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 12 ربیع الاول شریف کو دنیا پر تشریف لائے. حضور دنیا پر تشریف لائے تو خدا فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک مقام پہ خدا فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرماتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرماتا ہے. ایک مقام پہ خدا فرماتا ہے یا ایھا المزمل، فرماتا ہے. ایک مقام پہ خدا فرماتا ہے یا ایھا المدثر، فرماتا ہے. ایک مقام پہ خدا فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرماتا ہے. ایک مقام پہ خدا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، واو قسمی ہے. دحا فرماتے ہیں کہ خدا نے محبوب کے پیارے رخسار مبارک کی قسم اٹھائی، پیارے چہرے کی قسم اٹھائی. وَالضُّحَىٰ، فرمایا تیرے چہرے کی قسم. وہ محبوب جس کے چہرے کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے. مصطفیٰ کریم اپنی زلف مبارک کو لمبا فرماتے ہیں، دراز فرماتے ہیں. خدا کو وہ ادا پسند آئی تو فرمایا واللیل اذا سجا، پیارے تیری لمبی زلفوں کی قسم، تیری دراز زلفوں کی قسم. ارے اس آقا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آقا جب اپنی زلفوں کو سمیٹتے ہیں، اگٹھا کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے واللیل وما وسقا، واو قسمیہ ہے. فرمایا مصطفیٰ تیری سمیٹی ہوئی زلفوں کی قسم، جس کی ہر ادا پہ
خدا قرآن کی آیت مبارکہ کا نزول فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم نے اللہ اکبر فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اخی رسول داماد مصطفیٰ آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، فرمایا مٹی پر لیٹنے والے کھڑا ہو جا۔ سیدنا نعمان زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے اٹھ کھڑا ہو جا۔ فرماتے ہیں عرب کے اندر یہ دستور تھا، جو آدمی جس کے ساتھ ہوتا جب اس کو پکارا جاتا اس نسبت سے پکارا جاتا۔ علامہ شاکر صاحب تشریف فرما ہے، اس جگہ کا یوں کہا جائے کہ علامہ صاحب چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے چیئر پر بیٹھنے والے، تو فرماتی عرب کے اندر یہ دستور تھا، اس بات کو نسبت دے کر پکارا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی تو خدا نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ اکبر، اپنی زبان میں یوں سمجھے اے بکل مارنے والے۔ خدا کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ عرب کے اندر دستور تھا، خدا نے پھر محبوب کو بھی اسی ادا سے پکارا۔ ارے اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے جس کا غلام عدالت کا بادشاہ سیدنا فاروق اعظم ہے، اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے جس کا غلام صداقت کا بادشاہ، پروانے یار غار، ہمراز مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر ہے، اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے جس کا غلام سخاوت کا بادشاہ سیدنا عثمان بن عفان ہے۔ ارے اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے جس نبی کا غلام شیر خدا، اخی رسول، داماد مصطفیٰ، جس کے لخت جگر نور نظر سیدہ شباب اہل جنہ ہے۔ حضرات گرامی، آج محفل میلاد پہ یہ بات سننے والوں، یہ گفتگو سننے والوں، نبی ذکر کرنے والوں، نبی کا ذکر سننے والوں، یاد رکھو خدا ہم پہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، خدا ہم پہ اپنا فرما رہا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری زبانیں خوش نصیب ہیں، ہمارے کان خوش نصیب ہیں، ہمارے دماغ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے تو ہر طرف یہ آواز آ رہی تھی، قد آنا، قد آنا، وہ آ گیا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ خاندان قریش کے جانور مشرق سے مغرب ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، مشرق والے مغرب والوں کو مبارکیں دینے لگے، فرمانے لگے جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جانور جانوروں کو مبارکیں دیتے ہیں، مبارک ہو، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ دنیا کا ہر شے مبارک دے رہا تھا، ہر چرند پرند مبارک دے رہا تھا کہ آمینہ کا لال، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صیب معطر پسینہ، فیض گنجینہ، تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے ہیں۔ فرماتے ہیں مچھلی کے سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلی طغیانی میں، طوفانی میں، وہ بھی اچھل اچھل کر مبارکیں دے رہی تھی، مبارکیں دے رہی تھی۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ کس نے مچھلی کو بتایا، کس نے مچھلی کو بتایا کہ حضور آگے ہیں؟ زمین پر جو مخلوق تھی اسے تو آواز ہی آ گئی، مگر سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلی کو کس نے بتایا؟ فرماتے ہیں لا یعزون اللہ، فرماتی فرشتہ وہ کام نہیں کرتا جس کا اللہ اسے حکم نہیں دیتا۔ فرشتوں نے سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کو بتا دیا کہ مبارک ہو، مبارک ہو، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، اگر سمندر کی مچھلی خوشی منا سکتی ہے، خاندان قریش کا ہر جانور خوشی منا سکتا ہے، تو حضور کا جو امتی ہے، جو حضور کا غلام ہے، جس کے صدقے اللہ نے اس پر کرم کیا، فضل کیا، حضور کے صدقے اللہ نے اسے مسلمان بنایا، ایمان والوں کے گھر پیدا کیا، تو پھر وہ حضور کا محفل میلاد کیوں نہ منائے؟ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حضرات گرامی، آج
محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سنی کو اپنے گھر کے اندر حضور کا محفل میلاد کا انتظام کرنا چاہیے. کورونا کے باوجود کورونا کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھر میں خود بیٹھ کر بچوں کو بٹھا کر نبی پر درود پڑھنا چاہیے, نبی پر گلدستے پیش کرنے چاہیے اور عرض کرنی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ الفاظ قبول فرماؤ, ہمارا یہ گھر کے اندر کھانا انتظام کرنا, درود شریف پڑھنا, حضور پہ نغمے پڑھنا اللہ قبول فرمائے. اور یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محفل میلاد کا انتظام کرتا ہے اس پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا پیارا حبیب بھی راضی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا فضل فرمائے, اللہ کرم فرمائے, اللہ رحمت کا نزول فرمائے, برکت کا نزول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقتا مبرعا من کل عیب. ارے حسان بن ثابت کتنے خوش نصیب صحابی رسول تھے, حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے, حضور کی نعت پڑھ رہے تھے. اسی لیے پیر مہدی شاہ بولے تھے اس صورت میں جان آقا کے میں فرماتے رب دی شان آقا. اب ہمارے علامہ فاروق نظامی صاحب بھی تشریف فرما ہے, دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دنیا بہتر فرمائے. ایک بات یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محفل میلاد شریف کا آج آغاز ہوا ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, اس مہینے میں نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سچا نمازی بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے علماء کرام, قراء کرام, قرآن, نعت خواں, ہر مسلمان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم اختر صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا ہی دلکش, دلاویز, دلنشین عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں, عمل میں مزید برکتیں, رحمتیں, وسعت, بلندیاں عطا فرمائے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی یہ روحانی, عرفانی, وجدانی محفل پہلی محفل ہے اور انشاءاللہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی احسن اور پیارے انداز میں ہمارے ساتھ الحمدللہ بے شمار پروگرام کیے ہیں. پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ پاکستان سے سناحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محترم بھائی عبدالرؤف قادری صاحب موجود تھے, تو لگتا ہے کہ اسکرین سے آف ہو گئے. تو انشاءاللہ اگر دوبارہ آتے ہیں تو ہم ناز شریف کی طرف بھی چلتے ہیں, ناز شریف بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ جیسا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے الحمدللہ یہ روزانہ اسی وقت 12 بجے پیغام اسلام ٹی وی اور شمع نیوز کے چینل سے ہوا کرے گا. تمام حضرات جو ہے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. تو میں دعوت دیے جا رہا ہوں ہمارے مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آج کے اس پروگرام میں وہ صدارتی خطبہ بھی فرمائیں. اور ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے جو ہے یو کے بھر میں جس طرح پہلے محافلیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی تھی اس طرح تو نہیں ہو پائیں گی. لیکن جیسا آپ سوال کا جواب دیتے ہیں بڑی تحمل کے ساتھ, بڑے آسان انداز کے ساتھ, اس طرح اس سال ہماری رہنمائی بھی فرما دیں کہ ہم اس طرح نہ مساجد میں نہ جلوس جو سڑکوں پر ہم لے کے چلتے تھے رستے پر تو نہیں ہم لے کے جا پا رہے. تو اس طرح سے ہمیں اہل اسلام کو برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر کیسے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا ہوگا. جیسے کہ گزشتہ ایک محفل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر اہل ایمان مسلمان اپنے گھر میں
روزانہ تھوڑا سا وقت نکالے، اپنے اہل و یال اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لے، یہی محفل میلاد ہوگی۔ تو میں دعوت دیے جا رہا ہوں خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب دامت برکاتہم علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما مضی والحمد للہ علی ما بقا، الصلاۃ والسلام علی خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوا الہدی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اللہم وفقنا لما تحب وترضا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدیحوں ابتے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، من عجب کھانے غرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، آمین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت، ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز برطانیہ یورپ میں ہو چکا اور کل پاکستان میں بھی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے پیغام اسلام ٹی وی کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے میں پوری دنیا میں بسنے والے اہل اسلام کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور آپ کی میلاد کے اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں سچی پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ پوری دنیا میں بسے ہوئے مسلمان جو اس وقت ایمان پیغام اسلام ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان کی خدمت میں مبارکباد کے بعد جیسا کہ ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد سلیم صدیقی صاحب بیان فرما رہے تھے اور میزبان محترم بھی اس بات کی طرف کہہ رہے تھے کہ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پہلے جس طرح میلاد کی محافل اور جلوس منعقد کرتے تھے اس طرح نہیں ہو پائیں گے، تو یہ بات نشین کر لیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر لے لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام
कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। अब इस पर अगर इन कलिमात पर गौर करें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि प्यारे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद करना है, करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया हमने कर दिया। अब अल्लाह ने जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद कर दिया, तो अब इस जिक्र को ना कोई पस्त कर सकता है, ना कोई इसको खत्म कर सकता है, ना कोई इसको रोक सकता है। सारा जहान मिल जाए, लॉकडाउन लाखों लग जाएं, पाबंदियां लग जाएं, सब कुछ करने जिक्र मुस्तफ़ा नहीं रुक सकता है, बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा ही इस जहान की बका का जरिया है। जब तक जिक्र मुस्तफ़ा बाकी है ये जहान बाकी रहेगा, और जिस दिन जिक्र मुस्तफ़ा रुक जाएगा फिर ये जहान बाकी रहेगा ही नहीं। उस दिन समझ लें कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये जिक्र मुस्तफ़ा जो है ये जहान की बका का जरिया और सबब है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता, बल्कि आज तक जो इसके रोकने और इसके बंद करने और इसको मिटाने के दरपे हुए, अल्लाह ताला ने उनको मिटा दिया, बल्कि उनके नामो निशान को ही खत्म फरमा दिया। इसीलिए मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत, पहचाने अहले सुन्नत, बुरहाने अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाजर बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा न मिटेगा कभी चर्चा चर्चा या रसूल अल्लाह, आपका जिक्र किसी ने अगर मिटाने की कोशिश की तो वो खुद मिट गया, और अगर कोई करेगा तो वो मिट जाएगा, और आपका दुश्मन जो है वो कभी भी इज्जत नहीं पा सकता, न बका पा सकता। अल्लाह उसकी नस्लों को खत्म कर देता है। ये भी अल्लाह ने अपने पाक कलाम में ऐलान कर दिया, इन्ना शानी अका हुवल अबतर। रसूल पाक का जिक्र कभी ना रुक सकता है, ना मुक सकता है, ना झुक सकता है, ना बंद हो सकता है। ये अल्लाह ने खुद बुलंद कर दिया, और बुलंद करने की जिम्मेदारी और उसने अपनी जात पर ली और ऐलान भी कर दिया कि मैंने कर दिया। अब उसने कितना बुलंद किया, जाहिर है जितनी जिसकी कोई ताकत होती है वो अपनी ताकत के मुताबिक की किसी चीज को जो है वो अंजाम देता है। अब अल्लाह की ताकत की कोई इंतहा नहीं, उसकी कोई हद नहीं, लिहाजा जब उसने अपनी शान के मुताबिक बुलंद किया तो कहना पड़ेगा, जब उसकी बुलंदी की कोई इंतहा नहीं, उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं, उसकी ताकत की कोई इंतहा नहीं, तो मेरे आका के जिक्र की बुलंदी की भी कोई इंतहा नहीं। तो इसलिए जिक्र मुस्तफ़ा तो बेशक लॉकडाउन लगा दें, जो मर्जी कर दें, ये नहीं रुकेगा, इसलिए कि इसको अल्लाह ने पहले से बुलंद फरमा दिया है। अब ये है कि हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, और जिस जिसको जिक्र मुस्तफ़ा की सादत मिलती है वो भी इस जिक्र की बरकत से बुलंद हो जाता है, अल्लाह उससे भी बुलंद फरमा देता है। तो सामीन और नाजरीन, हमारा ये जो टीवी है पैगाम इस्लाम टीवी, इसके बनाने का मकसद पैगाम मुस्तफ़ा ही आगे पहुंचाना है। जिक्र मुस्तफ़ा के ही तज़किरे हमने करने हैं, और ये हमने अपनी सादत और अपनी बख्शिश के लिए ये जरिया इख्तियार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं, सुनते हैं, इससे हम दीन की तबलीग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार के मिलाद का महीना आया तो पैगाम इस्लाम, और इसी तरह जिस तरह शमा न्यूज़ जो है उसको भी इसके साथ मुंसलिक कर दिया गया। तो ये दोनों टीवी जो हैं ये मिलकर जिक्र मुस्तफ़ा करने, सुनने, सुनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं, और ये सबसे पहले हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, अल्लाह ने अगर इन लोगों ने लॉकडाउन किया और सड़कों पे आने से मना किया, मेरे अल्लाह ने ये सोशल मीडिया को पैदा फरमा दिया, और इस वक्त आप फेसबुक, यूट्यूब जहां भी खोल के जाएंगे, इस वक्त हजारों महफिलें जो है वो कायम हो रही हैं। पूरी दुनिया में हर तरफ से जो है
ذکر مصطفیٰ کی بہاریں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. تو ہمیں بھی اللہ نے یہ سعادت دی ہے. ہمارا پیغام اسلام ٹی وی بھی انشاءاللہ 12 محافل تو ضرور ہوں گی، لیکن اگر بلکہ اس کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورا ربیع الاول شریف کا مہینہ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے ترتیب وار پروگرام ہم طے کریں گے انشاءاللہ، موضوعات کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے حوالے سے، آپ کی نورانیت کے حوالے سے، پھر آپ کی ولادت کے حوالے سے، آپ کے بچپن کے حوالے سے، پھر اس کے بعد آپ کی جوانی کے حوالے سے، پھر آپ بحیثیت تاجر اس حیثیت سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ نے جو شادیاں فرمائی، آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے، پھر آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے، آپ کے بیٹوں کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کی جنگوں کا تذکرہ کریں گے، پھر آپ کے حسن اخلاق بھی بیان کریں گے، آپ کا حسن کردار بھی بیان کریں گے، آپ کے خلفاء کی بات بھی کریں گے، آپ کے صحابہ کی بات بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ترتیب سے یہ سیرت کا پروگرام جو ہے وہ ہم جاری کریں، اور ربیع الاول شریف کے بعد بھی پھر کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام ہم ترتیب سے جو شروع کریں سرکار کی سیرت کا، پھر اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم کوشش کریں گے مستند عالم دین ہمیں مل جائیں تو ان کے ذریعے سے، اور اگر کوئی نہ مل سکا تو انشاءاللہ یہ گنہگار تو حاضر ہے، اس نے تو اپنے آپ کو پیغام اسلام ٹی وی کے لیے حاضر کیا ہوا ہے، وہ کرے رکھے گا انشاءاللہ العزیز. تو میں انشاءاللہ اس پروگرام کو پھر الگ سے، وہ جو ہمارا پروگرام ہے سوال و جواب کا، وہ الگ رہے گا، پھر ہم اس سیرت کے حوالے سے بھی پروگرام انشاءاللہ الگ سے شروع کریں گے، جس میں ترتیب وار مرحلہ وار ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں گے. پوری تفصیل کے ساتھ کوشش کریں گے کہ سال با سال ہجرت کے حوالے سے بھی، مکہ شریف میں آپ کی زندگی کیسے گزری، پھر ہجرت کیسے ہوئی، پھر مدینہ شریف میں آپ کی زندگی کیسے گزری. تو یہ کیونکہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے سے ہم یعنی رہنمائی حاصل تبھی کر سکیں گے جب اس زندگی سے ہم آگاہ ہوں گے، ہم اس سے واقف ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ جو ربیع الاول شریف کا آج پہلا پروگرام ہے، اس سے ہم ایک عہد یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مرحلہ وار ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس عزم پر ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہماری طرف متوجہ فرمائے. تو پیغام اسلام ٹی وی جو ہے یہ اپنی کوششوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ بڑھے گا، اور جب تک اس کی ٹیم کے دل میں اخلاص رہے گا انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا، اور اگر اخلاص کی کمی آئے گی تو پھر یہ آگے نہیں چل سکے گا. تو اس لیے جتنے بھی ہماری ٹیم ہیں، اسی طرح جو دوسرا شمع نیوز چینل وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اس کے جو بانی ہیں محترم رستم علی صاحب، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، ان کے اندر بھی الحمدللہ بڑا جذبہ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ دین کا کام ہو، آقا کی محبت کے پیغام ہوں. تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ملے، ہم ان کے ساتھ ملے، تو اس طرح یہ ہم چلائیں گے انشاءاللہ العزیز، مل کر پروگرام جو ہیں چلیں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی بہترین سے بہترین طریقے کے ساتھ ہم آپ تک پیغام جو ہے اسلام کا اچھے انداز میں پہنچا سکیں. تو اس میں یعنی ہمارے حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی شاکر صاحب، ان کی بھی بڑی ہی، بلکہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں میرے حساب سے. اگر میں کوئی پروگرام کرتا ہوں تو میرے اندر چونکہ یہ میڈیا کے ساتھ اتنی جو ہے وہ میرا تجربہ بھی نہیں ہے، میں تو جو یہ مجھے بتا دیتے ہیں وہ بٹن میں دباتا ہوں تو ان تک پہنچتا ہوں. تو یہ پوری مثلاً یہ جو کچھ میں بھی آپ تک پیغام پہنچاتا ہوں، اس کے پیچھے بھی ان کا ہی سارا جو ہے وہ ہوتا ہے ہاتھ، اور یہی اس کے بھی ظاہر ہے ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں، باقی حضرات سب کے نام نہیں مجھے بتا، حضرت حافظ اعجاز صاحب ہیں اور دیگر علامہ شاکر صاحب، سب کو جانتے ہیں. بہرحال میں فیس سے سب کو جانتا ہوں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل زندگی جو ہے وہ ہماری یہی ہے جو ذکر مصطفیٰ میں گزرے گی. باقی جو ہے وہ ہمارا جو وقت گزرتا ہے، وہ ہمارے بزرگ جس طرح عقیدہ رکھتے ہیں
नजरिया रखते हैं, वो उसको जिंदगी ही नहीं शुमार करते। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो आपने कहा कि 6 दिन और 7 रातें। आपने कहा, लोग पूछने वाले ने कहा, हुजूर आप इस वक्त 60 से ऊपर है, 50 से अबाव हैं, आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी सिर्फ 6 दिन और 7 रातें हैं, तो इसका क्या मकसद? तो उन्होंने कहा कि 6 दिन मैं सरकार की नबूवत का पहरा देते हुए जेल में गया, तो 6 दिन और 7 रातें मेरी जो जेल में गुजरी थी वो खालिसतन सरकार की मोहब्बत में गुजरी थी, सरकार के जिक्र में गुजरी थी, और सरकार की वजह से वो वक्त मेरा वहां गुजरा था। तो मैं असल जिंदगी उसी को ही समझता हूँ। तो इसलिए हमारी भी असल जिंदगी वही है जो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा में गुजरती है। और यही जितने लोग इस टीवी के साथ मुंसलिक हैं वो खुश नसीब हैं, इसलिए कि हमारा यहाँ इस पर कोई ऐसा और प्रोग्राम नहीं होता कि हम कोई खेल कूद या इस तरह की, खालिसतन हम दीन का काम इस पर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और जब तक हमसे दीन का काम होगा हम इंशाअल्लाह इसके साथ मुंसलिक रहेंगे और इसके साथ ताउन करते रहेंगे। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून है दिल को, इसलिए कि कोई ख्याल में भी ऐसी बात नहीं कि हमें इससे दुनिया का कोई मुफाद मिल रहा है या मिलेगा, कोई ख्याल भी नहीं आता कभी। फकत यानी अल्लाह और उसके रसूल की रिजा का जज्बा होता है और बात भी इसी जज्बे से हम कर रहे होते हैं। तो अब ये मिलाद शरीफ का महीना आया तो सारी बहारें तो मेरे आका के दम कदम से हैं। तो ये कैसे हो सकता था कि पैगाम इस्लाम टीवी जो है ये प्रोग्राम ना करे? इंशाअल्लाह हम इससे बढ़ेंगे, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, इंशाअल्लाह बढ़ेंगे प्रोग्राम है। हम बच्चों के नातों के प्रोग्राम भी लाएंगे, हम इंशाअल्लाह जितना भी हमसे हो सका हम बढ़ते चले जाएंगे और सरकार के जिक्र के नगमे इंशाअल्लाह हम लापते चले जाएंगे। और जितनी दुनिया इस वक्त सुन रही है वो सरकार से मोहब्बत के अपने अपने अंदाज में इजहार करे, लेकिन याद रखें, लेकिन इस बात को तवज्जो से सुने, कोई ऐसा काम जो गैर शरई हो वो करके ये कहें कि मैं मिलाद की खुशी मना रहा हूं, ये हरगिज़ जायज नहीं है, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। यानी इससे आप कहें कि मैं मिलाद का इजहार नाच कूद करके, गाने की महफिलें सजा के और लुटियां और भंगड़े डालकर और ढोल ढमक्के बजाकर और बदनिगाही के सामान फराहम करके आप कहें कि मैं मिलाद का इजहार कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत रसूल का इजहार कर रहा हूँ, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ना ही अल्लाह को ये पसंद है, ना ही अल्लाह के रसूल को ये पसंद है। तो अगर हम आका की मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमें वही काम करना होगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। अगर हम उस काम के जरिए से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का इजहार करेंगे जो उनको पसंद ही नहीं है, सराहतन जिससे उन्होंने मना कर दिया है, और हम वो करके फिर हम ये भी साथ कहें कि हम मोहब्बत रसूल का इजहार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा है, अपने आप को भी धोखा है और दूसरों को भी धोखा देने वाली बात है। और जिक्र मुस्तफ़ा जो है ये एक अहम जिक्र है, यानी ये वो जिक्र है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने बुलंदी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इसको बुलंद फरमा रहा है। यानी जिसको जिक्र मुस्तफ़ा की तौफीक मिलती है वो समझे कि अल्लाह की निगाह करम उस पर हुई है तो वो जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा है। तो उस वक्त बहुत दुख होता है और बहुत ही दर्द भर कैफियत होती है जब लोग गलत काम करके ढोल ढमक्के बजाकर, भंगड़े डालकर और फिर बदनिगाही और मखलूत औरतों और मर्दों की महफिलें सजाकर कहते हैं कि हम नबी की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि ये मिलाद है। ये मिलाद नहीं है, ऐसा मिलाद करना ये ना अल्लाह और इसकी इजाजत देता, ना अल्लाह के रसूल इजाजत देते हैं। मिलाद जो है वो शरीयत की पाबंदी का नाम है, शरीयत पर चलने का नाम है। सरकार के सर से लेकर पांव तक जो सरकार का हुलिया है उस हुलिये को अपनाने का नाम ये मिलाद है। जिक्र मुस्तफ़ा हुजूर के खालिस जिक्र का नाम ही मिलाद है। मिलाद की महफिल में क्या होता है? यही होता है, कुरान की तिलावत की जाती है, सरकार की नातें पढ़ी जाती हैं, सरकार की सीरत और सूरत के मौजूआत पर बयान किया जाता है, यही है। और ये मिलाद एक ऐसा जिक्र है और ऐसा एक बहाना है जिससे तौहीद की हिफाजत होती है, जिससे अकीदे की हिफाजत होती है, जिससे अमाल की हिफाजत होती है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलाद की महफिलें हर दम मुनाकिद होनी चाहिए, लेकिन शरीयत की हुदूद में रहकर होनी चाहिए। और इसमें जितने भी लोग जो हैं वो जिक्र मिलाद महफिल मिलाद में आप जिक्र के लिए बुलाएं, खुसूसन मिलाद पढ़ने के लिए बुलाएं, नात पढ़ने के लिए बुलाएं।
اس میں جو بانیان محافل ہیں ان کو یہ میری مؤدبانہ ان کی گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلائیں جو ظاہر سے محبت رسول کا اظہار کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کی سنتوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے اس کے بالکل جو ہے ان کے شکل و صورت ہی ان کے خلاف ہو، ایسے لوگوں کو تو اسٹیجوں کے اوپر نہیں لانا چاہیے، ایسے لوگوں سے میلاد نہیں پڑھوانا چاہیے، ایسے لوگوں سے میلاد کی محافل میں ان کو نہیں بلانا چاہیے۔ اگر بلاتے ہیں تو ہم اچھا کام نہیں کر رہے بلکہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس لیے سرکار کی محبت کا درس دینے والے اگر خود سرکار کی محبت کے ظاہری طور پر ترجمان نہیں ہیں تو وہ کیسے درس دے سکتے ہیں؟ اس لیے پیغام اسلام ٹی وی اس بات پر یعنی تاکید بھی کرتا ہے اور یعنی اس پر انشاءاللہ پابندی بھی کی جائے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی مبلغین ہیں، ہمارے جتنے بھی صناخان ہیں، وہ سرکار کی محبتوں کے اندر ڈوب کر جو آئیں۔ جب ان کی محبت میں ڈوب کر آواز زبان سے نکلے گی، ان کی شکل بھی تبلیغ کر رہی ہوگی، ان کا ظاہر بھی سرکار کی محبت کا پیغام دے رہا ہوگا، ان کے بول بھی سرکار کی محبت کے پیغام دیں گے۔ اور مقصد زندگی کا یہی ہے، لوگوں کو سرکار کے قریب لانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ سرکار سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب میری شکل ہی سرکار سے کی سنتوں کے خلاف ہے تو سننے والا کہے گا یہ جو سرکار کی محبت کے گیت گا رہا ہے، اس کی اپنی بوتھی دیکھو گے یہ تو سرکار سے مل نہیں رہی، اس کی اپنی شکل دیکھو یہ سرکار سے میچ نہیں کر رہی، یہ کیسے میلاد کا پیغام دے رہا ہے؟ اس لیے میلاد منانے والوں، میلاد ہم مناتے ہیں سرکار کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور سرکار کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور محبت کا اعلان کرنے کے لیے۔ تو آؤ میں آقا سے ہی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی محبت کیسے ہمیں مل سکتی ہے؟ تو سرکار جس محبت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ محبت، میری محبت یہ ہے، تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنے سے محبت حاصل ہوگی۔ سرکار تو کہیں کہ میری محبت جو ہے وہ یہ ہے اور ہم اس کے الٹ چل رہے ہوں اور پھر کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے جو فرمایا نعوذ باللہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہے، میرے آقا نے یہ اعلان فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہی میری محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ سرکار کی سنتوں کا تارک یہ محبت رسول کرنے والا نہیں ہوتا، وہ محب رسول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے جب کہہ دیا کہ میری محبت جس کے سینے میں ہوتی ہے، میری محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، وہ میری سنتوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جو میرا محب ہوتا ہے، جو مجھ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ میری پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے نماز سے محبت ہے، وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے۔ سرکار نے زندگی میں روزے نہیں چھوڑے، وہ روزے چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ بد نگاہیاں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ چغل خوریاں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ غیبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ سود کھانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ شراب پینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ سنتوں کو پامال کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ سنتوں کا محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کام پر زور دینا ہے۔ میلاد منانا یہ ہے اصل میں کہ آقا کی سنتوں کے اوپر چل کے ہم آقا کے قدموں کے قریب 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 ہوتے چلے جائیں، اور یہی مقصد ہے میلاد منانے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے گھروں میں درود شریف کی محافل سجائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ظاہر کو بھی بدلے گا، ہمارے باطن کو بھی بدلے گا۔ اللہ ہمارے ایمان ٹی وی کی ایمان ٹی وی بھی ہمارا ہے، اس لیے اس کا نام بھی میری زبان پر آتا ہے۔ اسی طرح شمع نیوز بھی ہمارا ہے اور پیغام اسلام بھی ہمارا ہے۔ تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر اس ذریعے سے زیادہ محبت رسول کا پیغام عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اجازت چاہوں گا، کافی وقت میں نے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اللہ رب العزت عروج اور ترقیوں کی منزلوں کی طرف گامزن فرمائے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی احسن اور پیارے انداز میں ہماری جو ہے اصلاحی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پر خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ میں دعوت دیے جا رہا ہوں جناب محترم حافظ محمد صبیر صاحب کو، وہ بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔
جی حافظ محمد سبیر صاحب، آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی مصروفیات ہیں۔ ماشاءاللہ رات کو کلر سجدہ کی جامعہ مسجد نور میں بہت ہی عظیم و شان دنیا بھر سے سراہان مصطفیٰ اور قرآن حضرات تشریف لائے ہوئے تھے محفل میں، یہ بھی موجود سے مصروف تھے۔ میں دعوت دیے جا رہا ہوں حافظ محمد سبیل صاحب، آپ بھی اپنی حاضری پیش کریں جی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیغام اسلام کی پوری ٹیم کو، اور جہاں تک پیغام اسلام کے ذریعے اس خوبصورت پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تمام حضور کے غلاموں کو اور بالخصوص ہمارے ساتھ شامل خطیب اہل سنت محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جناب قبلہ کاری محمد ذوالفقار علی صاحب، اور جملہ جتنے بھی دوست ہیں آپ کے تمام کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت والا ماہ مقدس معطر مطہر منور ربیع النور شریف کی آمد ہے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کامل رکھتا ہوں کہ آپ اس بابرکت مہینے کی عظیم گھڑیوں میں مجھ گنہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ قبلہ قاری صاحب، حضرت علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، یقیناً جناب کی گفتگو کے بعد کسی لفظ اور جملے کی حاجت نہیں رہتی، اس لیے ایک ایک بات جو جناب نے بیان فرمائی، بالخصوص جو مجھے بے حد پسند جو بات آئی جناب کی کہ محافل نعت اور محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹیج پر وہی لوگ کھڑے کیے جائیں جو ظاہراً ہی نہیں بلکہ باطن میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جو اپنے قول و فعل میں بالکل ایک ہیں اور رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والے لوگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات پر کثرت کے ساتھ درود السلام کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، علماء سے اور دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو سٹیج پہ لایا جائے، نہ کہ ایسے لوگوں کو لا کے کھڑا کیا جائے جو ذکر رسول تو کرتے ہیں لیکن اسے ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں، جو فقط سٹیج پر آ کر نعرے تو بلند کرتے ہیں لیکن ان کا ظاہری نظر اور ان کی باطنی نظر بھی بالکل خالصتاً ذکر پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی پیسے پر نظر رہتی ہے اور زر پر نظر رہتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے، مخلص لوگ لائے جائیں۔ میں تو الحمدللہ اپنے یہاں پاکستان میں بھی اپنے علاقے میں یہی بات عرض کرتا ہوں، منبر رسول پر جب کسی عالم دین کو بٹھایا جائے، اس کی قدر کی جائے اور ایسی ہستی کو بلایا جائے جو حق اور سچ بیان کر کے جائے اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک موتیہ ہمارے دامن میں دے کے جائے، پھر ہم جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی ہمارا رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، میں ہزاروں دعائیں حضرت کے لیے کرتا ہوں، اللہ رب العزت جناب کا سایہ تا دم دیر قائم اور دائم رکھے، اور قبلہ کار صاحب آپ کو بھی میرا مالک سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی، میں جیسے میری طبیعت خوش ہوئی ہے، شاش بشاش ہو گئی ہے، سکون ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پیغام اسلام کے ذریعے جہاں تک بھی لوگ اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں بالکل پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر ایک کو یقین ملا ہوگا، سکون ملا ہوگا اور اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ حضرت کے لیے ہزاروں دعائیں ہیں۔ ربیع النور شریف کی آمد ہے، میں 2-3 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، پھر وقت کافی ہو چکا ہے آپ کا، اور استقبال ربیع النور شریف کے حوالے سے ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں مغرب کے بعد انشاءاللہ حاضری ہونی ہے۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی قبلہ کار صاحب، رات کو ہماری محفل حسن قرات کے حوالے سے آپ نے یاد کیا، اللہ رب العزت آپ کو درین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضور تاجدار گولڑا وارث علوم مہر علی حضور نصیر ملت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معروف شعراء آفاق کلام میں سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور قصیدہ نور کے چند اشعار میں پیش کرنے ہیں میں نے، اور پھر انشاءاللہ وقت مکمل ہو جائے گا۔
اور بالخصوص حضرت نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں یہ کہتا ہوں سٹیج پر اس شخص کو کھڑا کیا جائے جو صحیح سنی عقیدہ شخص ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کا بھی ذکر کرنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت اور غلامی میں دم بھر کر ان کا ذکر کرنے والا ہو۔ یہ کھینچا اور تانی کرنے والے لوگوں سے اجتناب کیا جائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بچایا جائے۔ اس عمل کی بہت ضرورت ہے اس وقت ہمارے ہاں، اتنی اشد ضرورت ہے کہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری۔ اس لیے اگر ہم آج صحیح العقیدہ لوگ اپنے سٹیجوں پر کھڑے نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعلیمات دینی پڑے گی، حضور کی آل کی تعلیم دینی پڑے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کا اخلاق جو پیار ہے اس کو تقسیم کرنا پڑے گا، تب ہی جا کر یہ ایک گلدستہ بنے گا اور پھر ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ میرے حضور نصیر ملت سرکار فرماتے ہیں سرکار کی آمد کے حوالے سے یہ روشنیاں اور یہ کہکشاں جو ہیں یہ نظارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدولت سے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں، معروف کلام ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ارے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ رب العزت میری حاضری اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پیغام اسلام کے ذریعے جہاں تک پیغام جا رہا ہے میں اپنی طرف سے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس بابرکت مہینے میں جہاں تک دوست مجھے سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنا ہو سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کریں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، ہر وقت ہر گھڑی قبول ہی قبول ہے۔ پھر دیکھیں گے آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات پر درود السلام کے نذرانے کثرت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد ایک روحانی فیض بھی مل جائے گا، کرم کی نظر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے درود شریف کے سوا، میں لے کے محشر میں ہم کیا جائیں گے، لے کے محشر میں ہم کیا جائیں گے، درودوں کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس پیغام محبت کو قبول کیجئے گا۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور حضرت کی حاضری اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں وقت ملے گا میں پیغام اسلام کے ذریعے، اور قبلہ حاجی نصرت صاحب نے جو مجھے میسج دیا ہے قبلہ کار صاحب آپ کی طرف سے مختلف چینلز کے حوالے سے بھی، انشاءاللہ میں جتنا ہو سکے گا وقت جہاں جہاں ملے گا میں انشاءاللہ جناب کے ساتھ حاضر رہوں گا۔ حضور کے غلاموں سے محبت اور پیار اور ان کے چہروں کی زیارت، اور پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت علامہ فاروق نیاز صاحب اللہ با سلامت رکھے، انشاءاللہ جناب کی زیارت ہوتی رہے گی، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا جناب حافظ محمد سبیل صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا جو ہے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ میں پھر ایک مرتبہ پیغام اسلام کی ساری ٹیم سے جناب محترم قاری اجمل علی قادری صاحب، محمد رضوان صاحب اور محمد حمزہ صاحب، باقی جتنی بھی آپ کی ساری ٹیم ہے، بلکہ میں نے رات کو بھی لکھا تھا کلر سیدہ کی جامعہ مسجد نور کی ساری انتظامیہ، سارے نمازی، امام و خطیب، مؤذن اور جتنے بھی اہل علاقہ ہیں سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ عظیم الشان جو ہے وہ محفل قرات کرائی۔ الحمدللہ
آپ سارے ساتھی ہمارے ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ ہم پیغام اسلام کی طرف سے بھی زیادہ سے زیادہ پروگرام اس طرح کے کریں گے. تو وقت نہیں کہ میں زیادہ باتیں کر سکے. آپ کا، تمام ساتھیوں کا، حضرت علامہ مولانا محمد فروغ نظامی صاحب کا، باقی ساری ٹیم کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر پیغام اسلام کو ترویج و اشاعت میں ہماری مدد کریں. اللہ تعالیٰ کو بلند فرمائے. علامہ محمد فروغ نظامی صاحب، بے شمار دوست احباب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین ہیں شمع نیوز کے، پیغام اسلام کے تمام ناظرین سامعین کے لیے، بھائی رستم علی اجنالہ صاحب، بھائی جعفر علی صاحب ہیں، بھائی لیاقت علی صاحب ہیں، بھائی نصرت صاحب ہیں، باقی صاحبزادہ اجاز حسین قادری صاحب ہیں، سب کے لیے دعا فرما دیں جی. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کنیکشن میں پرابلم ہو گئی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات جتنے بھی اہل ایمان مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کا ذکر کرنا قبول منظور فرمائے. تو ہم انتظار کرتے ہیں ایک دو چند سیکنڈ، اگر علامہ محمد فروغ نظامی صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ ہم سے ہر لحاظ سے بڑے ہیں، علم سے بھی اور ماشاءاللہ تقوی بھی، زہد میں بھی وہ بہت عظیم متقی پرہیزگار ہیں. تو وہ ہم سب کے لیے روزانہ دعائیں کرتے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر پاتے ہیں تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر نہیں تو حافظ محمد سبیر صاحب آج آپ ہم سب کے لیے دعا فرما دیں. جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں، کاروبار میں، جان مال ہے برکت عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمہ وسلم صلی علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واولاد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہ رب العزت اس خوبصورت پیغام اسلام کے ذریعے جو پروگرام ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کا ذکر کیا گیا، آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا، آپ کے اسوا کو بیان کیا گیا، میرے مالک اس کو اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرما. ماہ ربیع النور شریف مقدس، مطہر، مطہر، منور کی برکتیں ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مقدس میں بڑھ چڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی، ولادت کی محفل انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرما. پیغام اسلام کی جتنی بھی ٹیم ہے، جناب قاری ذوالفقار صاحب، جناب محترم حاجی محمد نصرت صاحب، اور جتنے بھی نام لیے قبلہ قاری ظفر جناب قاری ذوالفقار علی شاکر صاحب نے، میرے مالک جو انہوں نے نام لیے ہیں، مجھے تو نہیں آتے، تو علیم بذات صدور ہے مالک. سب پر کرم فرما، سب پر مہربانیاں عطا فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما. میرے مالک سب کی تنگدستیاں دور فرما، خوشحالیاں عطا فرما. ہمارے بہت ہی پیارے دوست محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران نقشبندی صاحب کے والد گرامی آج وصال فرما گئے. میرے مالک ان کی قبر کو تو حد نگاہ کو سادگیاں عطا فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. بیرون ممالک کے اندر جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، سب کی عزت و ابرو کی خیر فرما، سب پر کرم فرما، سب پر مہربانیاں فرما. ہزارہ سب کو خوشیاں عطا فرما. کسی کے قریب کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے. سب کے غم دور فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، خوشحالیاں عطا فرما. سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. پیغام اسلام کی جو ٹیم ہے، اس کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. جو پیغام یہ اسلام کا لے کر نکلے ہیں میرے مالک، جو محبت اور پیار کا درس دینے کے لیے یہ پیغام اسلام کی پوری ٹیم نکلی ہے، میرے مالک سب کو عزت و ابرو کے تاج عطا فرما، سب پر مہربانیاں فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. پیغام اسلام ٹی وی اور شمع نیوز کی ساری ٹیم کا میں بھی اپنی طرف سے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مل کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں ٹیم جتنے بھی ان کے حضرات کے ساتھ ساتھی مل چکے ہیں، مل رہے ہیں، جناب محترم حافظ محمد سبیر صاحب آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. آپ پیغام اسلام ٹی وی کو، شمع نیوز کو اپنا ہی چینل سمجھیں. پاکستان میں آپ ہمارے سربراہ بن کر جو ہے ہماری سربراہی کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان سے بھی جناب حمزہ صاحب کا پورا نام یاد نہیں آ رہا، حمزہ
ظہیر صاحب ہیں یا کچھ تو بھائی رضوان صاحب ہیں، قاری محمد اجمل صاحب ہیں، حاجی نصرت صاحب ہیں، یہ انشاءاللہ جتنے بھی پروگرام پاکستان سے لائیو ہوں گے، نور میڈیا سے، وہ پیغام اسلام سے بھی لائیو ہوں گے، میں ان کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ شمع نیوز کی ساری ٹیم کا، پیغام اسلام کی ساری ٹیم کا، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ پروگرام کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم، جو میڈیا کی ٹیم ہے، کیمرہ مین ہیں جناب جابر علی صاحب، یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ناظرین سامعین ہمیں دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی بہتر سے بہتر ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دیکھنے والوں کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے، بالخصوص جو پروگرام کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے کل تک، کل 12 بجے انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔